انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام کرتا ہے، دنیا کے بھی اور دین کے بھی، لیکن بہت سارے کام انسان بغیر کسی نیت اور ارادے کے کرتا چلا جاتا ہے، یا بعض اوقات مرغوبات دنیا کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا کرنا اطاعت نہیں کہلاتا۔ اطاعت کے لیے نیت اور ارادہ ضروری ہے کہ یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ تو وہ شخص جو اس بات کی خواہش رکھتا ہو کہ قیامت کے دن نیک لوگوں میں اٹھایا جائے، تو اسے پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہوگی، اپنے معاملات کو اللہ کی رضا کے تابع کرنا ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو ساری کائنات اللہ کی تابع دار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قانون کی ماتحتی میں ہر کوئی چل رہا ہے۔ سورج ہو، ستارے ہوں، سیارے ہوں، درخت ہوں، موسم ہوں، ہوائیں ہوں، بادل ہوں، بارشیں ہوں، یہ سب کچھ اللہ کی اطاعت کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ تو ایک بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سوچ، اس کی خواہش، اس کے جذبات، اس کی دلچسپیاں، اس کے تعلقات، اس کی محبت اور نفرت، سب کے سب اللہ کی اطاعت میں رنگ جائیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، کسی اور کے نہیں۔ تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی پھر ہر بات مانیں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے مانیں، اور پھر صرف اللہ ہی کی نہیں بلکہ اس آیت میں جو شرط لگائی گئی وہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی کرے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنا ممکن نہیں جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے جس کی بنا پر وہ ظاہری باتوں کو خوب سمجھتا ہے، لیکن بہت سی باتیں جاننے کے لیے، ان کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے، ان کی حکمت جاننے کے لیے صرف ظاہری یا دنیا کا علم کافی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اللہ کے پیغمبروں کی بتائی ہوئی تعلیمات کو جاننا اور اس کے مطابق چلنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ انسان ہدایت کے راستے پہ چلے اور گمراہی کے راستے سے بچ جائے، کیونکہ جہاں اطاعت کا فائدہ ہے وہاں گمراہ ہونے کا نقصان بھی بہت بڑا ہے، اور یہ نقصان دنیا میں تو ہوتا ہی ہے لیکن آخرت میں بھی ہوگا۔ تو گویا آخرت کی ہر چیز کا انحصار اطاعت پر ہے۔